اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومالیہ 23واں پارہ صرف اردو ترجمہ سماعت کیجیے۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کہ میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی نفع نہ دے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، بے شک میں تمہارے رب اللہ پر ایمان لایا تو تم میری سنو۔ اس سے فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا اے کاش کہ میری قوم جان لیتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، وہ صرف ایک چیخ تھی تو جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان مردوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹا مذاق ہی کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے تاکہ لوگ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ پاک ہے وہ جس نے سب جوڑے بنائے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے اور لوگوں سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو جبھی وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا۔ یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔ سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے، اور ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ انہیں بچایا جائے مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت ہو۔ اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، تو اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو، تو کافر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں؟ اسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہی ہو۔ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اس حالت میں پکڑ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہوں گے، تو نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کی طرف پلٹ کر جا سکیں گے۔ اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا؟ یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی تو اسی وقت وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ بے شک جنت والے آج دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے سایوں میں ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں پھل میوہ ہوگا، ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ مانگیں گے۔ مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا۔ اور کہا جائے گا اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہ تھے؟ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، اپنے کفر کے سبب آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے تو وہ جلدی سے راستے کی طرف جاتے تو کہاں سے دکھائی دیتا؟
اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیتے تو نہ وہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹتے، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت و بناوت میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے نبی کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن، تاکہ وہ ہر ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے چوپایوں کو ان کے لیے تابع کر دیا تو ان چوپایوں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ سے وہ کھاتے ہیں، اور لوگوں کے لیے ان چوپایوں میں کئی طرح کے منافع اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا وہ لوگ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو جائے، وہ معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ لوگ خود ان معبودوں کے لیے حاضر خدمت تشکر بنے ہوئے ہیں۔ تو ان کی بات تمہیں غمگین نہ کرے، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے ایک بوند سے بنایا، پھر تب ہی وہ کھلا کھلا جھگڑا کرنے والا ہے اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہو؟ تم فرماؤ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی تو جبھی تم اس سے آگ جلاتے ہو، اور کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہی بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ اللہ کے نام سے شروع تو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان کی قسم جو باقاعدہ صفے باندھے ہوئے ہیں، پھر ان کی قسم جو جھڑک کر چلانے والے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم، بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے۔ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، مشرقوں کا مالک ہے۔ بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں کے سنگھار سے آراستہ کیا، اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور انہیں ہر جانب سے مارا جاتا ہے، انہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے ہمیشہ کا عذاب ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ مگر جو ایک آدھ بار کوئی بات اچک کر لے چلے تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو ان سے پوچھو کیا ان لوگوں کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری دوسری مخلوق کی؟ بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا، بلکہ تم نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جائے تو سمجھتے نہیں، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہی ہے۔ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تم فرماؤ ہاں، اور اس وقت تم ذلیل و رسوا ہوں گے، تو وہ تو ایک جھڑک ہی ہوگی، تو جبھی وہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہ بدلے کا دن ہے، یہ وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کی اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے ان سب کو اکٹھا کر دو، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور انہیں ٹھہراؤ، بے شک ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا؟ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ وہ آج گردن جھکائے ہوئے ہوں گے اور ان میں ایک دوسرے کی طرف آپس میں سوال کرتے متوجہ ہوگا۔ پیروکار کہیں گے تم ہمارے پاس طاقت اور قوت سے آتے تھے، سردار کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ ہم ضرور مزہ چکھیں گے، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بے شک ہم خود گمراہ تھے۔ تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہے، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی ہے، بے شک تم ضرور دردناک عذاب چکھنے والے ہو۔ تو تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بنتے ہیں ان کے لیے وہ روزی ہے جو معلوم ہے، پھل میوے ہیں اور وہ معزز ہوں گے، چین کے باغوں میں تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے،
خالص شراب کے جام کے ان پر دور ہوں گے، سفید رنگ کی شراب ہوگی، پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، نہ اس میں عقل کی خرابی ہوگی اور نہ وہ اس سے نشے میں لائے جائیں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی بڑی آنکھوں والی بیویاں ہوں گی، گویا وہ پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے ہیں۔ پھر جنتی آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، بے شک میرا ایک ساتھی تھا، مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ جنتی کہے گا، کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ تو وہ جھانکے گا تو اس ساتھی کو بھڑکتی آگ کے درمیان دیکھے گا۔ وہ جنتی کہے گا، خدا کی قسم قریب تھا کہ تو ضرور مجھے ہلاک کر دیتا، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا۔ تو کیا ہم مریں گے نہیں سوائے ہماری پہلی موت کے، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا؟ بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ مہمان نوازی بہتر ہے یا زرقوم؟ تو یہ مہمان نوازی بہتر ہے یا زرقوم کا درخت؟ بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، اس کا شکوفہ ایسے ہے جیسے شیطانوں کے سر ہو۔ پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے، پھر اس سے پیٹ بھریں گے، پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملاوٹ ہے، پھر بے شک ان کا لوٹنا ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے۔ بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو وہ انہی کے نقشے نشان قدم پر دوڑائے جا رہے ہیں، اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہوئے، اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سلانے والے بھیجے، تو دیکھو ڈرائے جانے والوں کا کیسا انجام ہوا، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ اور بے شک نوح نے ہمیں پکارا تو ہم کیا ہی اچھے جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو، بے شک نیکوں کو ایسا ہی صلا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور بے شک اسی نوح کے گروہ سے ابراہیم ہے، جبکہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر حاضر ہوا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کیا پوچھتے ہو؟ تو بہتان باندھ کر اللہ کے سوا اور معبود چاہتے ہو؟ تو تمہارا رب العالمین پر کیا گمان ہے؟ پھر اس نے ستاروں کو ایک نگاہ دیکھا تو کہا، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ تو قوم کے لوگ اس سے پیٹ پھیر کر چلے گئے۔ پھر آپ ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلے۔ پھر فرمایا، کیا تم کھاتے نہیں؟ تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں؟ تم لوگوں سے نظر بچا کر دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے لگے۔ تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے ہوئے آئے۔ فرمایا، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو، اور اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا؟ قوم نے کہا، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ فریب کرنا چاہا تو ہم نے انہیں نیچا کر دیا، اور ابراہیم نے کہا، بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھو، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلا دیتے ہیں۔ بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، جو اللہ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہے، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت اتاری، اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا ہے۔
اور کوئی اپنی جان پر سر ہی ظلم کرنے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان فرمایا اور ان کی قوم کو بہت بڑی سختی سے نجات بخشی، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے، اور ہم نے دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی اور انہیں سیدھی راہ دکھائی، اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی، موسیٰ اور ہارون پر سلام۔ بے شک نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے، اور بے شک الیاس ضرور رسولوں میں سے ہے۔ جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بعل بت کی پوجا کرتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو، اللہ جو تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پیش کیے جائیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، الیاس پر سلام ہو، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے، اور بے شک لوط ضرور رسولوں میں سے ہے۔ جب ہم نے اسے اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی مگر ایک گڑیا پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی، پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک فرما دیا۔ اور اے لوگوں، بے شک تم صبح کے وقت ان کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کے وقت بھی ان بستیوں سے گزرتے ہو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہے۔ جب وہ بھری کشتی کی طرف نکل گئے تو کشتی والے نے قرآن ڈالا تو یونس دھکیلے جانے والوں میں سے ہو گئے، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگا دیا، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ تو ان سے پوچھو کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ یا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا اور وہ موجود تھے؟ خبردار، بے شک وہ اپنے بہتان سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں کہ اللہ نے بیٹے چھوڑ کر بیٹیاں پسند کی۔ تمہیں کیا ہے؟ تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ یا تمہارے لیے کوئی کھلی دلیل ہے؟ تو اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان نسب کا رشتہ ٹھہرایا، اور بے شک جنوں کو معلوم ہے کہ ان کی پیشی کی جائے گی۔ اللہ اس سے پاک ہے جو یہ بتاتے ہیں مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ تو تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تم اس کے خلاف کسی کو فتنے میں ڈالنے والے نہیں مگر اسے جو بھڑکتی آگ میں داخل ہونے والا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اور بے شک ہم حکم کے انتظار میں سب باندھے ہوئے ہیں، اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور بے شک کافر کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، تو اس کے منکر ہوئے تو عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ اور بے شک ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا کلام گزر چکا ہے کہ بے شک انہی کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا۔ تو ایک وقت تک تم ان سے منہ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو تو عنقریب وہ بھی دیکھیں گے۔ تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ پھر جب ان کے صحن میں عذاب اترے گا تو ڈرائے جانے والوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی۔ اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لو اور دیکھتے رہو تو عنقریب وہ بھی دیکھیں گے۔ تمہارا رب عزت والا ان تمام باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے، اور رسولوں پر سلام ہو، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا، صاد نصیحت والے، قرآن کی قسم، بلکہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی تو وہ پکارنے لگے حالانکہ بھاگنے کا وقت نہ تھا، اور انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا رسول تشریف لایا، اور کافروں نے کہا یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کہ اس نے بہت سارے خداؤں کو ایک خدا کر دیا۔ بے شک یہ ضرور بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان میں سے جو سردار تھے وہ یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ اے لوگوں، تم بھی چلے جاؤ اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، بے شک اس بات میں اس کی کوئی غرض ہے
ہم نے یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، یہ صرف خود بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان ان پر قرآن اتارا گیا؟ بلکہ وہ میری کتاب کے بارے میں شک میں ہے، بلکہ ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس تمہارے عزت والے بہت عطا فرمانے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یا کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی سلطنت ہے؟ پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیوں کے ذریعے چڑھ جائیں۔ یہ لشکروں میں سے ایک ذلیل لشکر ہے جسے یہاں شکست دے دی جائے گی۔ نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں، اور سمود اور لوط کی قوم اور ایکا نامی جنگل والے یہی گروہ ہے۔ ان میں کوئی ایسا نہیں جسے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو، تو میرا عذاب لازم ہو گیا، اور یہ ایک چیخ کا ہی انتظار کر رہے ہیں جسے کوئی پھیرنے والا نہیں۔ اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے جل دے دے۔ تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا کہ وہ شام اور سورج کے چمکتے وقت تسبیح کریں، اور جمع کیے ہوئے پرندے سب اس کے فرما بردار تھے۔ اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور حق و باطل میں فرق کر دینے والا علم عطا فرمایا۔ اور کیا تمہارے پاس ان دعوے داروں کی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر مسجد میں آئے؟ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے عرض کی ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے اور حق کے خلاف نہ کیجیے گا، اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیں۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے اس بات پہ مجھ پر زور ڈالا ہے۔ داؤد نے فرمایا، بے شک تیری دمبی کو اپنے دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے اس نے تجھ پر زیادتی کی ہے، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں مگر ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے تو صرف اسے آزمایا تھا، تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع کیا، تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا۔ بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا، تو لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اور نہ اس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ بیکار پیدا کرنے کا خیال کافروں کا گمان ہے، اور کافروں کے لیے آگ سے خرابی ہے۔ کیا ہم ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں گے، یا ہم پرہیزگاروں کو نافرمانوں جیسا کر دیں گے؟ یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، وہ کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت ایسے گھوڑے پیش کیے گئے جو 3 پاؤں پر کھڑے اور چوتھے سم کے کنارے زمین پر لگائے ہوئے تھے، بہت تیز دوڑنے والے تھے، تو سلیمان نے کہا، مجھے اپنے رب کی یاد کے لیے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے۔ پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے۔ پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا، اور بے شک ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، عرض کی، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ تو ہم نے ہوا سلیمان کے قابو میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ پہنچنا چاہتے، اور ہر بیمار اور غدہ خور جن کو اور دوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جنوں کو سلیمان کے تابع کر دیا۔ یہ ہماری عطا ہے، تو تم احسان کرو یا روک رکھو، تم پر کوئی حساب نہیں۔ بے شک
اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے۔ اور ہم نے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دی، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے کر اس سے مار دو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور سب بہترین لوگ ہیں۔ یہ نصیحت ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ بسنے کے باغات ہیں، جن کے سب دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اس میں تکیہ لگائے ہوں گے، ان باغوں میں وہ بہت سے پھل میوے اور مشروب مانگیں گے، اور ان کے پاس ایسی بیویاں ہوں گی جو شوہر کے سوا کسی اور کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی، جو ہم عمر ہوں گی۔ یہ وہ ہے جس کا تمہیں حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا ہے، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، اس کے لیے کبھی ختم ہونا نہیں ہے۔ نیکوں کے لیے تو یہ ہے، اور بے شک سرکشی کرنے والوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اور جہنم ہے، جس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا بچھونا ہے۔ یہ کھولتا پانی اور پیپ ہے جو جہنمی اسے چکھیں، اور اسی طرح کے دوسرے مختلف اقسام کے عذاب ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا یہ ایک اور فوج ہے جو تمہارے ساتھ دھسی جا رہی ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، بے شک یہ آگ میں داخل ہو رہے ہیں، کہ تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر پیروکار کہیں گے اے ہمارے رب، جو یہ مصیبت ہمارے آگے لائے سے آگ میں دگنا عذاب بڑھا، اور کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم ان مردوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم برا شمار کرتے تھے، کیا ہم نے انہیں ایسے ہی ہنسی بنا لیا تھا، یا آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی تھیں؟ بے شک یہ دوزخیوں کا باہم جھگڑنا ضرور حق ہے۔ تم فرماؤ میں صرف ڈر سنانے والا ہوں، اور کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، وہ آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، عزت والا بڑا بخشنے والا۔ تم فرماؤ وہ ایک عظیم خبر ہے، تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو، مجھے عالم بالا کی کوئی خبر نہیں تھی جب وہ بحث کر رہے تھے، مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہی ہوں۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ تو تمام فرشتے نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اسے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو تھا ہی متکبروں میں سے؟ اس نے کہا اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس نے کہا ہے میرے رب اگر ایسا ہی ہے تو مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے تک کی مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا بے شک تو مہلت والوں میں سے ہے معین وقت کے دن تک۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو حق میری طرف سے ہی ہوتا ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا اور میں جھوٹ گڑنے والوں میں سے نہیں ہوں، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جان لو گے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، تو اللہ کی عبادت کرو اور اسی کے بندے بن کر سن لو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ جنہوں نے
اس کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو ان بتوں کی طرف اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک زیادہ نزدیک کر دے۔ اللہ ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو۔ اور اگر اللہ اپنے لیے اولاد بنانے کا ارادہ فرماتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا۔ وہ پاک ہے، وہی ایک اللہ سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، ہر ایک مقررہ مدت تک چلتا رہے گا۔ سن لو، وہی عزت والا بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے۔ ایک حالت کی تخلیق کے بعد دوسری حالت کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ تم سے بریاد ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عبادت کرتے تھے۔ بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے۔ پھر جب اللہ اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دے دے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ اس کے راستے سے بہکا دے۔ تو فرماؤ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ فائدہ اٹھا لے، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے۔ کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرمانبرداری میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگا رکھتا ہے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ تم فرماؤ اے میرے مومن بندو، اپنے رب سے ڈرو۔ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا ثواب بے حساب بھرپور دیا جائے گا۔ تم فرماؤ مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ تم فرماؤ بالفرض اگر مجھ سے نافرمانی ہو جائے تو مجھے اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تم فرماؤ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں خالص اس کا بندہ ہو کر، تو تم اس کے سوا جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اے نبی تم فرماؤ بلا شبہ نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا۔ سن لو یہی کھلا نقصان ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے پہاڑ ہوں گے اور ان کے نیچے پہاڑ ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کو اسی سے ڈراتا ہے، اور اے میرے بندوں تو تم مجھ سے ڈرو۔ اور جنہوں نے بتوں کی پوجا سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ تو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو جو کان لگا کر بات سنتے ہیں، پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہے۔ تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ نجات والوں کے برابر ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو کیا تم اسے جو آگ کا مستحق ہے بچا لو گے؟ لیکن اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے بلند محلات ہیں جن کے اوپر مزید بلند محلات بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین میں موجود چشموں میں داخل کیا، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے تو تو دیکھتا ہے کہ وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر اللہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، وہ اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے؟ تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں اور کھلی گمراہی میں ہے۔ اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے
اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ تو کیا وہ جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا وہ نجات پانے والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے فرمایا جائے گا اپنے کمائے ہوئے اعمال کا مزہ چکھو۔ ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو ان کے پاس وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر نہ تھی، اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ جان لیتے، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ عربی زبان کا قرآن جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں تاکہ وہ ڈریں۔ اللہ نے ایک غلام آدمی کی مثال بیان فرمائی جس میں کئی بد اخلاق آقا شریک ہو، اور ایک ایسا غلام مرد ہو جو خالص ایک ہی کا غلام ہو۔ کیا دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اے حبیب بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر اے لوگوں تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یا رب العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج ہم نے 23ویں پارے کا ترجمہ سماعت کیا۔ اللہ اس ترجمے سننے کی برکت سے ہماری زندگیوں میں قرآن پاک کی بہاریں عطا فرما دے، ہمارے بچوں کی زندگی میں قرآن پاک کی بہاریں عطا فرما دے۔ اے اللہ قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اسے سیکھنا، اسے آگے سکھانا ہمارے لیے آسان ترین بنا دے۔ اور یا اللہ جو تمام برائیوں کے کام ہے، اے اللہ جو تمام ایسے کام ہیں جس سے تو ناراض ہو جاتا ہے، اے اللہ ان سب سے ہمیں، ہمارے زوج کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو محفوظ فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کو بلا حساب کتاب بخش دے، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ اس دعا کو ہمارے حق میں، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، زوج، ہماری آل اولاد، قیامت تک کی نسلوں کو قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کے حق میں، ان کی اولادوں کے حق میں قبول اور منظور فرما لے۔ یا اللہ ہمارے تمام مخلصین، ہمارے لسنرز، ویورز جو بہت خلوص کے ساتھ اس ترجمے کو باقاعدگی کے ساتھ سماعت کرتے ہیں تیری رضا چاہنے کے لیے، اے اللہ ان سب کو بخش دے اور سب کے بگڑیاں بنا دے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔